میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس ایک سفارتکار ہے، جبکہ اس کے پاسپورٹ پر درج معلومات کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہیں۔ آخر امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ریمنڈ ڈیوس کی اصل حقیقت، اس کی آئیڈینٹی چھپانے کی کوشش کیوں کی؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے ہم آپ کو 27 جنوری کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان پی جے کراؤلی کی وہ پریس کانفرنس سناتے ہیں جس میں ان سے ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے سوال کیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ Things. First, I can confirm that an employee at the U.S. consulate in Lahore was involved in an incident today. It is under investigation. We have not released the identity of our employee at this point, and reports of a particular identity that are circulating through the media are incorrect. You mean the name? The name's wrong. The name The name that's out there is wrong. The name that was just Including that mentioned. one. One that I just used. Yes, Is not wrong. correct. But what, the incident involved, you say an employee at the consulate, but is this someone who has diplomatic immunity? Is this a diplomat? Again, I'm going to leave it there for the moment. As we are able to share greater details with you, we will. آئیے ایک مرتبہ پھر سنتے ہیں کہ پی جے کراؤلی نے ریمنڈ ڈیوس کی شناخت کے حوالے سے سوال کے جواب میں کیا کہا۔ We have not released the identity of our employee at this point, and reports of a particular identity that are circulating through the media are incorrect. What does that mean? You mean the name? The name's wrong. یعنی پی جے کراؤلی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستانی میڈیا میں ریمنڈ ڈیوس کا جو نام چل رہا تھا وہ غلط ہے۔ 31 جنوری کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ میں ریمنڈ ڈیوس کی شناخت کے حوالے سے دوبارہ سوالات ہوئے، اور اس بریفنگ میں پہلا سوال یہ تھا کہ کیا سفارت خانے کا عملہ ہتھیار لے کے پھر سکتا ہے؟ پی جے کراؤلی نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ جب اسے تحویل میں لیا گیا تو اس نے پولیس کے سامنے اپنے آپ کو سفارتکار ظاہر کیا اور ویانا کنونشن کے تحت بارہا سفارتی استثناء کا مطالبہ کیا۔ سوال ہوا کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ اس ویزا کی تصویر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سرکاری ویزا ہے، نہ کہ ایک سفارتی ویزا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اسے سفارتی ویزا جاری کیوں نہیں کیا گیا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستانی اسے سفارتی استثناء دینے کے خلاف ہیں؟ پی جے کراؤلی جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا دیکھیں اس معاملے پر ہم ابھی بھی پاکستانی حکومت سے بات کر رہے ہیں، تاہم اس پر امریکی نقطہ نظر آپ سن چکے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ آپ نے اس کے نام کی ابھی تک تصدیق کی ہے؟ پی جے کراؤلی نے صرف ہوں کا کیا، اور اس کے بعد دوبارہ سے سوال ہوا کہ آپ نے اس کے نام کی ابھی تک تصدیق کی ہے؟ پچھلے ہفتے اس موضوع پر کچھ ابہام تھا۔ پی جے کراؤلی نے کہا مجھے فی الوقت اس کی شناخت کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر سوال ہوا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں ہے، کیا وہ حراست میں ہے؟ تو پی جے کراؤلی کا جواب تھا کہ وہ ابھی تک حراست میں ہے۔ آخر ریمنڈ ایلن ڈیوس کون ہے جس کے بارے میں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ابھی تک کہہ رہا ہے 2 بریفنگز ہو چکی، اس کی شناخت ظاہر نہیں کر رہا؟ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شیری مزاری، جو ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور ڈیفنس اور سیکیورٹی اینالسٹ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرمائے اسلام آباد اسٹوڈیو میں مبشر اکرم صاحب، جو ڈائریکٹر پروگرامز ہیں اسلام آباد کے سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز میں۔ آپ دونوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، ہم ناظرین کو پاسپورٹ دکھاتے ہیں ریمنڈ ایلن ڈیوس کا۔ یہ وہ پاسپورٹ ہے جو اسلام آباد سے انہیں 2 سال کے لیے ایشو ہوا، اور اس پہ جو ان کا نام ہے کلیئرلی ریمنڈ ایلن ڈیوس لکھا گیا ہے، اور ویزا، اور 724 دن کے لیے ان کو یہ ویزا 2 سال سے زائد مدت کے لیے اسلام آباد سے یہ ویزا جاری کیا گیا۔ اور اگر ہم اس کی اگلی سلائیڈ دیکھیں تو یہ ایک اور ویزا ہے جس میں ان کو دوبارہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ آفیشل بزنس پہ ہیں، اور اگر ہم اگلے ویزا جو 3 ویزے ان کو دیے گئے ان ویزا سلائیڈ میں، یہ وہ ویزا ہے جو پاکستانی ڈپلومیٹس کو دیا جاتا ہے، اور اس ویزا سٹیمپ کا دکھانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ ڈپلومیٹس کو جب یہ ویزے ایشو ہوتے ہیں تو اس پہ کلیئرلی مینشن ہوتا ہے کہ جس شخص کو یہ ویزا دیا جا رہا ہے اس کا ڈپلومیٹک سٹیٹس ہے۔ تو یہاں پہ سوالات بہت سارے اٹھتے ہیں کہ آفیشل بزنس، ملٹیپل ویزاز اسلام آباد سے ایشو ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ آپ نے پاسپورٹس بھی دیکھے، پی جے کراؤلی کی بریفنگز بھی دیکھی، آخر ریمنڈ ایلن ڈیوس کون ہے؟ کلیئرلی یا تو یہ پرائیویٹ سیکیورٹی کانٹریکٹر ہے، انڈر کور ایجنٹ ہے جو امریکہ کا انڈر کور کیا کہتے ہیں انٹیلیجنس کام کر رہا ہوگا۔ یہ ڈپلومیٹ، دیکھیں سوال ڈپلومیٹ ہونا یا نہ ہونا از ناٹ دیر، یہ سوال ہے ہی نہیں
کیونکہ وہ ڈپلومیٹ نہیں ہے, اس کو پاکستان کی حکومت نے ڈپلومیٹک ویزا نہیں دیا. جب آپ ڈپلومیٹک ویزا نہیں دیتے اس کا مطلب آپ نہیں ہے, اور ہوسٹ کنٹری کی چوائس ہے. اٹس irrelevant اس کا پاسپورٹ کیا ہے, آفیشل ہے, ڈپلومیٹک ہے, اٹس ناٹ دی ایشو. اصل چیز جو ہوتی ہے وہ سٹیٹس اس کا ڈیفائن ہوتا ہے ویزا سے, وہ ہوسٹ کنٹری دیتی ہے, ہوسٹ کنٹری نے اس کو ڈپلومیٹک سٹیٹس نہیں دیا, اس واسطے یہ بحث ہی فضول ہے. ہی از ناٹ ڈپلومیٹ. لیکن ڈاکٹر صاحبہ مسئلہ تو سارا اسی پہ ہے کہ اس کو استثناء حاصل ہے کہ نہیں, اور اگر وہ ڈپلومیٹ ہے تو پھر اس کیٹیگری میں جائیں گے, اور اگر آفیشل ہے, کاؤنسلر آفیشل ہے وہاں پہ, تو پھر اس کی کیٹیگریز ڈیفرنٹ ہو یہ جاتی تو ہیں. امریکہ ایشو اٹھا رہے ہیں نا, بات تو غلط ہے, انلیگل ہے. یہ وینا کنونشن میں بھی اگر آپ پڑھیں ڈپلومیٹ نہیں آتا کیونکہ ویزا اس کا ڈپلومیٹ کا نہیں ہے. سو اٹس اے موٹ ایشو. اور یہ انفارچونیٹلی یہ سارا, اور اگر امریکنز کہہ رہے ہیں اس کی آئیڈینٹی غلط ہے تو پھر تو اور بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت نے چیک کیے بغیر اس کو ویزا دیے. آپ کو پتہ ہے یہ پروبیبلی وہی ویزاز ہیں جو کہ تھوک کے حساب سے حسین حقانی صاحب نے دیے تھے, جو کہ ہماری انٹیلیجنس سروسز نے پروسیس نہیں کیے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ جو آخری ویزا ان کو ایشو ہے وہ تو اسلام آباد سے ایشو ہے, اور وہ انٹیریئر منسٹری جاری ہاں, کرتی اور ہے. یہ ویزاز جہاں تک میری انفارمیشن ہے, میں نے کچھ تھوڑا چیک کیا ہے, ایکسپلور کیا ہے, یہ وہ سیٹ آف ویزاز ہیں جو 200 ویزاز دھکے زوری حسین حقانی نے پریشر ڈال کے پریزیڈنسی کے تھرو دلوائے وداؤٹ پراپر چیکنگ اور کلیئرنس. یہ نہ آئی بی کے پاس گئے نہ آئی ایس آئی کے پاس گئے, کدھر سے کلیئر نہیں ہوئے. اسی واسطے یہ اب گڑبڑ ساری ہو رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے ٹو بی اے ڈپلومیٹ آپ ایلیس نہیں یوز کر سکتے. ڈپلومیٹ اگر آپ ہیں, آپ کا سٹیٹس ڈپلومیٹ کا ہے, تو آپ کی آئیڈینٹی ایز اے ڈپلومیٹ ہمیشہ کلیئر ہونی چاہیے, اور آپ کے پاس اپنا ڈپلومیٹک پاس ہونا چاہیے, اور اپنا ڈپلومیٹک ویزا ہر وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے. ڈپلومیٹک سٹیٹس والے لوگ ایلیسز نہیں کر سکتے بیکاز پھر وہ انڈر کور اس طرح نہیں موو. مبشر اکرم صاحب, آپ نے بھی بہت سارے سفارتکاروں کو دیکھا ہے, آپ نے ریسرچ بھی کیا ہے, اسٹڈیز بھی کی ہیں. ریمنڈ ایلن ڈیوس کون ہے؟ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیوں کہہ رہا ہے کہ اس کا یہ اصل نام نہیں ہے جبکہ پاسپورٹ میں نام یہی درج ہے؟ تھینک یو ارشد. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کی یہاں پہ موجودگی کو ڈسوشیٹ نہیں کر سکتے ود واٹ از ہیپننگ ان دا ریجن. میں نے کچھ ریسرچ کی ہے آن دی بایوگرافی آف مسٹر کیمرن منٹر, اور ان کا جو ڈپلومیٹک کریئر زیادہ تر رہا ہے وہ ان پوسٹ کے اوپر رہا ہے جن ممالک میں کسی نہ قسم کی کوئی نہ کوئی ٹرانزیشن تھی. پراگ میں رہے ہیں, وہ وارسا میں رہے ہیں, ان کا جو میجر ہے وہ یورپین ہسٹری میں ہے. لیکن بائی ورچو آف ہز پروفیشن ہی ہیز سروڈ آن پوسٹ جہاں پہ جو نیشنز تھی دے ور ان ٹرانزیشن, اینی کائنڈ آف ٹرانزیشن. ناؤ ہز کمنگ ٹو پاکستان, پاکستان میں آنے سے پہلے ہی واز ان. مبشر اکرم صاحب, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, اور جو آپ نے ٹرانزیشنز کی بات کی اور آئیڈینٹی, اس سوال پہ آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے ایک وقفے کے بعد.